الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اس کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ان چیزوں کے ساتھ جو ینفع الناس لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ، اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء کچھ پانی، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مرنے کے بعد، وبث اور پھیلا دیے، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب اور اس بادل میں بھی نشانی ہے، المسخر جو تابع کیے گئے ہوں، مسخر کیے گئے ہوں، بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان، لآیات البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من کچھ ایسے ہیں، یتخذ جو بنا لیتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اندادن شریک، یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ رب العالمین کی محبت ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد زیادہ سخت ہوتے ہیں، حبا للہ محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے، ولو اور کاش، یرا دیکھ لیں، الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون جب وہ دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، یہ جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا بے شک قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب سخت عذاب والا ہے، اذ جب، تبرأ بیزاری اختیار کریں گے، بالکل لا تعلق ہو جائیں گے، بے تعلق ہو جائیں گے، الذین وہ لوگ، اتبعوا جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت اور کٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے، بہم الاسباب ان کے آپس کے تعلقات، وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، لو کاش، ان لنا بے شک ہمارے لیے، کرتن دوبارہ جانا ہو، فنتبرأ پس ہم اعلان لا تعلقی کریں گے، ہم بے تعلق ہو جائیں گے، برات اختیار کریں گے، بیزاری اختیار کریں گے، منہم ان سے، کما جیسے، تبرؤوا منا انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی، کذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، اعمالہم ان کے اعمال کو، حسرات علیہم ان پر حسرتیں بنا کر، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بخارجین من النار کسی بھی صورت نکلنے والے آگ سے۔ ان فی خلق السماوات والارض بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور دن اور رات اور دن کی تبدیلی میں، بدلنے میں،
والفلک التی اور ان کشتیوں میں التی جو تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں بما اس چیز کے ساتھ جو ینفع الناس لوگوں کو نفع دے وما اور جو انزل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اتارا من السماء آسمان سے من ماء کچھ پانی فاحیا پس زندہ کر دیا بھی اس پانی کے ذریعے الارض زمین کو بعد موتها اس کے مرنے کے بعد وبث اور پھیلا دیے فیہا اس زمین میں من کل دابت ہر قسم کے جانوروں میں سے وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں والسحاب اور بادل میں المسخر جو تابع ہیں مسخر ہیں بین السماء والارض آسمان و زمین کے درمیان لآیات البتہ بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں ومن الناس اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں من یتخذ جو بنا لیتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اندادن شریک یہ لفظ پہلے بھی آپ نے شروع میں پڑھا یحبونہم وہ ان سے محبت کرتے ہیں کحب اللہ جیسے اللہ رب العالمین کی محبت ہو یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے جیسی محبت کرتے ہیں والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں محبت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے ولو یرا اور کاش کے دیکھ لیں الذین ظلموا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اذ یرون العذاب کہ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو جان لیں گے کہ ان القوۃ للہ جمیعا کہ بے شک قوت سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وان اللہ شدید العذاب اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے اذ جب تبرأ اعلان لا تعلقی کریں گے بیزاری اختیار کریں گے بے تعلق ہو جائیں گے الذین وہ لوگ اتبعوا جن کی پیروی کی گئی من الذین ان لوگوں سے اتبعوا جنہوں نے پیروی کی ورأوا العذاب اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو وتقطعت اور منقطع ہو جائیں گے کٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے آپس کے تعلقات وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی لو کاش ان لنا بے شک ہمارے لیے ہو کرتن دوبارہ جانا پلٹنا واپس فنتبرأ پس ہم اعلان لا تعلقی کریں گے بیزاری اختیار کریں گے منہم ان سے کما تبرؤ جیسا کہ انہوں نے بیزاری اختیار کی لا تعلق ہو گئے منا ہم سے کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھاتا ہے دکھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ اعمالہم ان کے عملوں کو حسرات علیہم ان پر حسرتیں بنا کر وما ہم اور نہیں ہیں وہ بخارجین من النار کسی بھی صورت میں نکلنے والے آگ سے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 8 دلائل پیش کیے ہیں اپنے الہ واحد ہونے کے، کیونکہ کل ہم نے آخری آیت پڑھی تھی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو اب یہ دعویٰ تو اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ معبود ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کے اندر 8 دلائل پیش کیے۔ یہاں پر تفصیل اگرچہ ان کی نہیں ہے، قرآن کریم کی دیگر آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ آسمان و زمین کو کس طرح پیدا کیا، یہ رات اور دن کس طرح بدلتے ہیں، پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ بارش کس انداز میں نازل کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کشتیاں کس طرح سمندر کے اندر چلاتا ہے، اور پھر ہواؤں کا چلانا کس طرح ہے، یہ بادلوں کو مسخر کرنا کس ہے۔ تو یعنی الغرض یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آگے آئیں گی۔ تو صرف یہاں پر یعنی یہ چیز سمجھ لیں کہ 8 دلائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیے اپنے الہ واحد ہونے کے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین کا ہی خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے۔ جب یعنی دعویٰ آپ کبھی بھی پڑھیں تو اس دعوے کے بعد جو دلیل خاص طور پہ دی جاتی ہے اس میں غور کرنا چاہیے۔
کیونکہ اگر اس پر غور نہ کیا جائے تو بات سمجھنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ پھر دیکھیں کہ اچھا ٹھیک ہے، لوگوں نے اس کو بھی الہ بنایا ہے، اس کو بھی معبود بنایا ہے، کیا یہ چیز جو اللہ نے یہاں پر بیان کی اس کے اندر ہے؟ اگر نہیں نظر آتی تو پھر سمجھ لیں کہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں، معبودان باطل ہیں، جھوٹے معبود ہیں۔ حقیقی معبود کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخر میں یہ بات بیان فرمائی لآیات لقوم یعقلون، کہ جس کو عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، وہ یہ دلائل کو دیکھے گا، غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اور اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا الہ ہے۔ اور جس کو ان دلائل کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بالکل بے عقل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عقل کو ختم کر دیا، چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کو لوگ کتنا ہی عقل مند ہی تصور کیوں نہ کرتے ہوں۔ تو یہ دین کے اندر عقل مند اسی کو تصور کیا جائے گا جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا۔ اب سائنسدان جتنا بھی وہ کہے کہ میں نے جس سائنس کے اندر بڑی ترقی کی ہے، لوگ اس کو پہلے نمبر پر لا کر کھڑا کر دیں، اور اس سائنس کی وجہ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے، وہ جاہل ہے، وہ بے عقل ہے، اس کو کچھ عقل نام کی چیز ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو یہ نشانیاں بیان کی تھی عقل والوں کے لیے، اگر اس کو عقل ہوتی، سمجھ ہوتی تو وہ ضرور اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آتا۔ کافر کو اللہ رب العالمین کل انعام کیوں قرار دے دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود جس طرح جانور کو کچھ نہیں پتا، اس کی حیثیت بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ تو اس لیے مومن اس کو اللہ رب العالمین نے عقل مند قرار دیا ہے۔ مومن کی فراست، اس کی عقل، اس کی سمجھ، اور پھر آپ دیکھیں گے صحابہ کرام کے واقعات پڑھ لیں، تابعین، تبع تابعین، یعنی ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے واقعات کو پڑھ لیں، اور پھر آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں، جو چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اگر اس کو توحید کی سمجھ دی ہوئی، وہ ان معاملات کے اندر عقل والی باتیں کرتا ہے، وہ خود ہی آپ کے اوپر سوال کرتا ہے کہ نہیں یہ آپ نے جو کیا یہ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنی واضح دلائل ہونے کے باوجود کہ میں الہ واحد ہوں، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں جو یتخذوا من دون اللہ اندادا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ند بنا لیتے ہیں، شریک بنا لیتے ہیں۔ اب شریک کیا ہے؟ میں شیخ بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر کے مطابق کچھ باتیں یہاں سے یعنی وہ فائدے والی ہیں وہ نقل کر کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے انداد کے اندر یہ تعریف کی ہے کہ انداد کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے اس کے دل کے اوپر مسلط ہو گئی اور پھر وہ مقام اس نے دل پر حاصل کر لیا جو اللہ رب العالمین کا تھا۔ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، پھر وہ آپ کی اولاد ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، والدین ہو سکتے ہیں، عزیز و اقارب ہو سکتے ہیں، یعنی وہ جو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیزیں ذکر کی نا، مال، تجارت، وہ ساری چیزیں وہ سب کی سب ہم یہاں پر لا کر دیکھ سکتے ہیں۔ دنیا میں جو جو چیزیں ہیں تو وہ اگر مقام حاصل کر لیں جو اللہ رب العالمین کا حق ہے، وہ ہم اس کو حق دے دیں گے تو یہ کیا ہے؟ ہم نے گویا کہ اس کو ند بنا لیا، اللہ رب العالمین کا شریک بنا لیا۔ اور پھر اسی طرح انداز سے مراد کہتے ہیں وہ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کے بت بنا کر وہ انہیں پکارتے اور پوجتے تھے، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین نے 5 ان کے جو بت تھے ان کا ذکر کیا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان ان کے پاس آیا، اس نے پہلے تصویر بنائی، تصویر کے بعد ان کے بت بنا لیے، تو پھر بعد میں یہی عرب کے بھی کیا بن گئے؟ بت بن گئے۔ تو یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں تو دراصل کیا ہے؟ بت پرستی، وہ کیا ہے؟ بزرگ پرستی ہی ہے، جو ہمارے معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب بندہ کیا نام ہے زندہ شخص کا بھی اتنا ادب و احترام کرے جو اللہ رب العالمین کا ہو، یعنی رکوع سجود والی جو کیفیت ہے، آپ چاہے اس کو تعظیم کا نام دے دیں، آپ کہہ دیں کہ میں اس لیے جھکا تھا، میں اس کے اندر تعظیم کرنا چاہتا تھا، نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ جس طرح آپ ہاتھ باندھ کر اس طرح ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، یعنی نماز والی پوری کیفیت کو آپ لے لیجئے، اگر آپ کسی کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، یہی کیفیت ہے، تو یہ گویا کہ آپ اس کے سامنے قیام کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ رکوع کرتے ہیں اس طرح آپ اس کے سامنے جھک گئے تو وہ رکوع ہی کہلائے گا، چاہے اس کو آپ تعظیم کا نام دے دیں، وہ نیچے جھک کر جو ہم سلام کر رہے ہوتے ہیں وہ رکوع ہی کہلائے گا۔
وہ چاہے آپ اس کو کہیں نہیں میں تو وہ تعظیماً جھکا تھا، یا پھر سجدے والی کیفیت آپ اختیار کر لیں۔ تو الغرض یہ جو بت پرستی ہے اس کے پیچھے اصل میں کیا ہے، یہی بزرگ پرستی ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر لوگوں نے جی یہ کون ہے فلاں جی بزرگ ہے، اس کی تصویر لگائی ہوئی۔ اچھا کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے والدین کی لگا لیتے ہیں، باپ داداؤں کی لگا لیتے ہیں۔ اب آنے والی نسل پتہ نہیں ہوتا ان کو، شیطان ان کو وہ دادا جو ہے ان کا بنا کر کیا پیش کر دیتا، یہ فلاں بزرگ تھے۔ اور یہی بنی کیا نام ہے قوم نوح کے اندر ہوا۔ پہلے آئے ان کے پاس کہا کہ دیکھو کیسے تمہیں پتہ لگے گا یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ ود سوا یغوث یعوق نصر یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ اس نے کہا کیسے تمہیں پتہ لگے گا کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے، جاؤ ان کی قبر پر کوئی نشانی لگاؤ تاکہ تمہیں یاد رہے اور تم ان کو دیکھ کر اللہ کی عبادت کر سکو۔ شیطان نے مقصد اچھا دیا، لوگوں نے کہا اچھی بات ہے، چلتے گئے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا چلو تمہیں تو پتہ تھا یہ وہ لوگ تھے، آگے تمہاری نسل جو آئے گی ان کو کیا پتہ کہ وہ کون تھے؟ جب تم قصہ کہانی سناؤ گے وہ کہیں گے کیا پتہ نہیں ہمیں بیان کر رہے ہو۔ ان کی مورتیاں بنا لو، تصویر بناؤ تاکہ تصویریں دکھا سکو کہ یہ ود ہے، یہ یغوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، یہ فلاں ہے۔ انہوں نے تصویریں بنوا لی۔ اچھا عبادت ابھی تک شروع نہیں ہوئی، نہ اس وقت نہ تصویر بننے تک۔ جب اس کے بعد اگلی نسل آئی اس کو شیطان نے آ کر کہا یہ وہ لوگ تھے جن کو تمہارے بڑے پوجتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، ان کے سامنے رکوع سجود کرتے تھے۔ اچھا انہوں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ اور قرآن کریم کے اندر ہم پڑھتے ہیں یہی ہمیں جواب ملتا ہے نا، وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اسی طرح اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا وہ کرتے تھے۔ اب وہ شیطانی حربہ ہے جو شیطان نے ان کے ذہنوں میں لا کر ڈال دیا۔ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں جی ہمارے بڑے بزرگ کیا وہ غلط تھے، کیا ان کی عبادات غلط تھیں یا ان کا طریقہ غلط تھا، وہ جو کرتے تھے وہ غلط تھے۔ یہ شیطان ہمیں لا کر مزین کر دیتا ہے، اور پھر جو تصویر ہم نے لگا دی ہوتی ہے وہ ہم نے تو تعظیماً لگا دی کہ جی یہ فلاں بزرگ صاحب ہے، لیکن آنے والی نسل کو شیطان یہ باور کروائے گا کہ نہیں یہ وہ تھے جن کو تمہارے بڑے پوجتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر وہ ان کی عبادت کرنا شروع کریں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے کیا ہے بچنا چاہیے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے جب فتح مکہ کیا اس موقع پر آپ علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی صفائی کی تو اس کے اندر سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں بھی انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی، اور صرف رکھی ہوئی نہیں تھی، ان کے ہاتھوں میں تیر تھمائے ہوئے تھے جن سے وہ فال نکالتے تھے، یعنی ان سے فیصلے کرواتے تھے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تیر وہ نکالتے تھے، جو جواب آتا تھا اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اس کے اندر وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنے تصور شیخ کے ذریعے سے، یعنی ایک استاد ہے، ایک شیخ ہے، ایک بڑے عالم ہے، اس کا تصور ذہن میں لاتا ہے۔ مثال ہے امام ابو حنیفہ کو ہم نے نہیں دیکھا، امام مالک کو بھی نہیں دیکھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل کو بھی نہیں دیکھا، امام بخاری مسلم یعنی یہ دیگر جتنے بھی ہیں کسی کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم ایک تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں، اچھا امام بخاری یہ تھے، امام مسلم یہ تھے، امام ابو حنیفہ یہ تھے۔ اب تصور شیخ کی آپ اس کو ذہن میں لے کر آئیں، تصور لے کر آئیں، اور پھر کہتے ہیں تصور شیخ کے ذریعے سے دل میں ایک فانی انسان کا نقشہ بنا کر اس سے وہ محبت کرنا جو اللہ رب العالمین کا حق تھا۔ یعنی ہمیں نہ اس کے بارے میں پتہ ہے، نہ تصویر ہے، کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کی اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائی اور پھر اس کو دل میں جا کر جگہ دے دی، اور جس طرح اللہ رب العالمین کا حق تھا محبت کا، وہ محبت کا حق اس کو دے دیا۔ یعنی تقلید دوسرے الفاظ کے اندر یہی چیز ہے۔ اگلی جو آیت آخر والی آیت ہے اس کے اندر علماء نے یہی استدلال کیا ہے کہ اس آیت کے اندر جدید علماء کی جماعت نے حرمت تقلید پر استدلال کیا ہے۔ قدیم اور جدید دونوں علماء کہتے ہیں وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو تقلید ہے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تصور شیخ بنایا اور اس کے بعد پھر اس کی محبت کو دل میں بٹھا کر، اس کی تعظیم کو بٹھا کر، اور یہی وجہ ہے نا کہ آپ اقوال پڑھتے ہیں تو ہمیں اس طرح کے بھی اقوال ملتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کے اقوال کے مقابل میں قرآن اور حدیث ملتا ہے تو چھوڑ دو، ان کے قول کو نہ چھوڑو۔ وجہ کیا ہے کہ وہ دل میں محبت اتنی زیادہ ہم نے بٹھا دی کہ اب ان کی بات کو ٹھکرا نہیں سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے اس حد تک محبت یہ انسان کو کیا ہے یہ گمراہ کر دیتی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا شریک بنانا ہے۔ فرمایا کہ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت یہ صرف یعنی کہ ایک زبانی تو ہم نے پڑھ لیا،
اس کو اگر ہم اس آیت کے ساتھ ملائیں جو سورہ آل عمران میں آئے گی، بات مزید سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، کس کی اتباع کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تو یعنی یہاں سے واضح ہو گیا کہ محبت سے مراد کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تقلید کے اندر یہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہاں اتباع کو ہم نے لازم قرار دے دیا ہوتا ہے کہ جی اس کی بات ہم نے ہر صورت کے اندر ماننی، لیکن وہ لوگ ان سے بری ہیں۔ کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا ہماری جو باتیں قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی ان کو دیوار پر دے مارو، ان کو رد کر دو، وہ ان سے بری ہو گئے۔ ہم چاہے جتنا بھی ان کی طرف منسوب کر دیں وہ انشاءاللہ اس سے بری ہیں، لا تعلق ہے۔ ہم غلط راستے کے اوپر ہیں، اپنے آپ کو ہم نے غلط دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ نہیں امام صاحب نے ہمیں اس پر لازم قرار دیا تھا، نہیں، امام صاحب نے ہمیں قرآن پر اور حدیث کے اوپر ہمیں جمایا ہے اور اس پر کہا ہے کہ اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ وہ اس محبت کے اندر یعنی اتباع رسول کے اندر ان سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی جتنا وہ محبت کرتے ہیں نا اپنے اولیاء سے، اپنے شریکوں سے، اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان اس سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے۔ اور فرمایا پھر آخر میں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم لوگ جو یعنی کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ند اور شریک بنا رکھے تھے، جب وہ ظلم اور جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر عذاب کو دیکھیں گے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں پر اب کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آپ نے واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا ہوگا، قبر میں آ کے جی وہ کھڑے ہو جاتے، فرشتوں کو نعوذ باللہ سوال و جواب کی ہمت تک نہیں ہوتی کہ وہ سوال کر سکے، جی کون ہے؟ جی دھوبی ہوں میں اس کا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ روحوں کو چھین لیتے ہیں، وہ آزاد کرواتے تھے۔ یہ ساری توہین پر مبنی باتیں ہوتی ہیں جو ایسی چیزیں، اور پھر ہم پڑھ رہے بھی ہوتے ہیں اور مولوی حضرات بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار یہ بات ممکن بھی ہے، ہم بھی ٹھیک ہے اتنی محبت کے اندر گرے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں واہ واہ ان کی کرامت دیکھیں کس طرح وہ عذاب سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے ان کو سمجھ میں آ جائے گی یہاں کسی کی قوت اور طاقت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور پھر آج دنیا کے اندر لوگوں کو اگر سمجھایا جائے کہ دیکھو آپ نے غلط راستے کے اوپر چلے ہوئے ہیں، ان کی اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں، ان کو چھوڑ دیں، یہ آپ کو سیدھے راستے سے انہوں نے بھٹکا رکھا ہے، شرک والے راستے پہ لگایا ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں غلط راستے پر کس طرح لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن بالکل لا تعلق ہو جائیں گے، اعلان بیزاری اختیار کریں گے، کہیں گے اللہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اگر ہمیں رکوع کیا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، سجدہ کیا ہے کوئی تعلق نہیں، ہم نے ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہمارے راستے پر چلو، یہ تو خود چلتے رہے۔ اب بندہ وہاں پر جب یہ منظر دیکھے گا، جس آسروں پر دنیا میں زندگی گزارتا رہا کہ جی قبر میں بھی وہ بچا لے گا، حشر میں والے دن بھی وہ بچا لے گا، ہمیں جنت کے اندر داخلے دلوا دے گا، بس ہمیں نہ نماز کی ضرورت، نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ ہمارے جو ہے بس صرف پیر صاحب جو ہیں ہمیں بچا لیں گے۔ تو جب وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے تو ہم سے آج لا تعلق ہی کر لیے، بالکل ہم سے الگ ہو گئے ہیں، سارے رشتے ناطے توڑ دیے، اللہ کو کہیں گے کاش ہمیں بھی دوبارہ زمین پہ لٹا دے اور پھر ہم ان کو کر کے دکھائیں۔ یعنی آج تو دنیا میں ہم نے عزت دے دی نا ان کو، انہوں نے بڑی عیش کر لی ہے، اب آئیں دوبارہ پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس وقت بندہ یہ باتیں کرے تو اس سے بہتر ہے آج بندہ ہوش کے ناخن لے لے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر بیان کر دی کہ وہاں پر افسوس کے بجائے، وہاں کاش کہنے کے بجائے بندہ اس دنیا کے اندر دیکھ لے، لیکن ہم اس دنیا کے اندر ان چیزوں کو نہیں غور کر رہے ہوتے، اور اسی لیے علماء بار بار جو کہتے ہیں نا قرآن مجید پڑھیں، وہ یہ وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، وہ منظر کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا، خود ہی آپ ترجمہ ہی صرف پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔